اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر موضوع ہے پنڈی کے ضیاء العلوم کے صاحبزادہ کا تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ پر مرزائیت پروری کا الزام، معاذ اللہ تعالی۔ ضیاء العلوم کے صاحبزادے کا کلپ سننے میں ہے۔ اولاً تو اس نے تاجدار گولڑا کی صفت ثنا میں اپنے الفاظ میں کچھ کہا، اس کے بعد اس نے ثانیاً مرزا قادیانی کی بات کی کہ مرزا نے اپنی جھوٹی نبوت کو ثابت رکھنے اور اس سے اعتراضات دور کرنے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ میاں انبیاء علیہ السلام سے بھی تعبیرات میں، خوابوں کی تعبیرات میں غلطیاں ہوتی تھی، لہذا مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ مرزا کا قول بکواس پیش کرنے کے بعد اس نے اس پر تفریع کی، اس پر اپنا جو قول جوڑا وہ یہ ہے، یہ ایک رستہ تھا، اور یہ نبیوں کی خطائیں بیان کرنا کس کی فیور میں ہے؟ یہ جو آج ایک نیا فتنہ اٹھ گیا کہ فلاں نبی سے خطا ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی خطا ہوتی ہے، اجتہادی خطا ہوتی ہے، تعبیر میں خطا ہوتی ہے، یہ لوگ مرزائیت کو تقویت دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خود سیدنا تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کی تعبیر میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطا فرمانا اپنے عقیدے کے طور پر لکھا ہے۔ آپ کا ایک مکتوب ہے، خط شریف، سوال ہوا رؤی الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے تو خطا کیسے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے جو جواب دیا خلاصہ فرمایا انبیاء کا خواب وحی ہے، خواب کی تعبیر ان کا اجتہاد ہے۔ کیا کہا؟ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہ وحی خدا ہوتا ہے، اس میں خطا نہیں ہوتا۔ رہا اس خواب کی تعبیر، یہ نبی کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، اور ان الاجتہاد قد یخطئ و یصیب۔ میں آپ کی عبارت پڑھتا ہوں، یہ ہے ملفوظات مہریہ، اس کا تو صفحہ ہے 119 120۔ آرے، عبارت فارسی پڑھ رہا ہوں آپ کو مکتوب، آرے خطا فی التعبیر منافی نیست بشان نبوت، چه تعبیر از قبیل وحی نیست بلکہ منشأش اجتہاد است وهو قد یخطئ وقد یصیب۔ چنانچہ حدیث فذهب وهلی انها الیمامہ و ارادہ معکہ معظمہ بعد رؤیت دخول در مسجد حرام وامثالهما شاہدند برا، نعم بقاء علی الخطا مطلقا منافی شان نبوت است۔ جس کا خلاصہ میں نے پہلے پیش کیا کہ خواب وحی ہوتا ہے، اس میں خطا نہیں ہو سکتی، لیکن جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے یہ وحی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے نبی کا اجتہاد۔ کیا؟ اور یہی شخص، یہی صاحبزادہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا اجتہاد، نبی اجتہاد نہیں کرتا، سب وحی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بتاتا چلتا ایسے مختار مطلب کیا ہے؟
سوال کرتے ہیں کتاب میں، ایک یہ ہے کہ نبی اطاعت کرتا ہی نہیں، کیا جی اطاعت ہی نہیں کرتا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ نفی ہوتی ہے. تو پھر تاجدار گولڑا کا نام کیوں لے رہا ہے؟ یہ پہلے جو ان کی تعریف کے پل باندھنے شروع کر دیے کس مقصد کے لیے تھے؟ محض اس وجہ سے کہ پنڈی کے لوگ تاجدار گولڑا سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی ہمدردیاں، ان کے نذرانے اور ان کے مال لینا مقصود ہے، ورنہ ان کا مذہب پڑا نہیں ہے. وہ تو صاف فرما رہے ہیں کہ تعبیر واحد نہیں ہوتی، تعبیر اجتہاد ہوتا ہے رسول. تو اجتہاد ثابت کر رہے ہیں رسول کے لیے، تم اجتہاد کی نفی کر رہے ہیں. تمہاری نظر میں رسول کا اجتہاد نعوذ باللہ نبوت کے خلاف ہے، اور آپ فرماتے ہیں نا اجتہاد نبوت کے خلاف نہیں، اجتہاد میں خطا بھی نبوت کے خلاف نہیں. ہاں اس خطا پر برقرار رکھنا کہ خدا پاک وحی بھیج کر تنبیہ بھی نہ فرمائے، یہ نبوت کے منافی ہے، یہ نبوت کے منافی ہے. بقا علی الخطا مطلقاً منافی شان نبوت است. بھائی تاجدار گولڑا تو تعبیر خطا فی تعبیر کے قائل ہیں. جب قائل ہیں تو پہلے ان کی تعریف کے لیے ایسے کلمات بولنا جو تعریف کرنے والے کے طبقہ کی تاجدار گولڑا کے ساتھ عقیدت اور محبت پر عظیم دلالت ہو، اور پھر ساتھ ہی اسی محفل میں جس عظیم شخص کی تعریف کی اسی محفل میں اس طرح مذمت کہ مرزائیت پروری کہہ دینا اسی بات کو جس کو وہ اپنا مذہب کہہ رہے ہیں. تاجدار گولڑا تو اس کو مذہب کہہ رہے ہیں اپنا، اور یہ ضیاء العلوم کا صاحبزادہ کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ یہ مرزائیت پروری ہے، مرزائیت کو تقویت دینا ہے. تو صاف لفظوں میں پھر کہہ رہا ہے کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرزائیت پروری کی ہے. پہلے مرزائیت کا دشمن بنا رہا ہے اور بعد میں مرزائیت کا دوست بنا رہا ہے. اتنا نااہلی، اتنا نالائقی، اور پھر عجیب بات، اللہ اکبر، ایک ہی محفل میں ایک ہی شخص کو ممدوح بنانا اور پھر اسی شخص کو مذموم کر لینا. ایک ہی محفل میں پہلے ایک بات کرنا، اسی محفل میں بیٹھ کر اپنے پاؤں کے نیچے اسی بات کو روند کر پھینک دینا، یہ کس صاحب عقل کا کام ہے؟ یہ نتیجہ ہے بی بی پوزا بننے کا. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں بی بی پوزا، جیڑی بڈی پنڈ دی تے گھر دی وڈیری بننا شروع ہو جائے نا، انہوں کہتے ہیں بی بی پوزا بن دی بدی. یہ بی بی پوزا بننے کا نتیجہ ہے. مدارس کھول کر بیٹھ گئے، دنیا کو ہدایت دینی ہے، اگر نہیں ہمارے پاس آئیں گے تو کافر مر جائیں گے، لہذا اٹھو اور اپنا یہ حال. اپنی ہدایت کی سوچی نہیں. یہ تو اردو نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں سمجھتے. اور رہا مسئلہ اس بیچارے کو یہ جو مغالطہ لگا وہ کہ مرزائی وہ کہہ رہا ہے، تو اگر ہم کسی نے کہا خطا تعبیر کے اندر نبیوں کو لگتی ہے تو مرزائی کی موافقت ہو گئی. وہ خدا ہدایت دے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کسی گمراہ بددین کافر منافق جاہل کے دعویٰ کرنے سے، جس دعوے میں توافق ہو جائے کہ وہی دعویٰ تمہارے عقیدے میں داخل ہے، تو اس سے اعتقاد حق، عقیدہ حق کے باطل ہونے کی دلیل کیا اشارہ بھی نہیں مل سکتا. کوئی جاہل ترین ہوگا اگر کوئی شخص یہ کہے انبیاء علیہ السلام زیادہ ازواج رکھتے تھے، لہذا میں دیکھ لو زیادہ ازواج رکھتا ہوں، اگر وہ نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں. لعنت ہے ایسے دلیل دینے والے. ہر بندہ کہے گا ان کا عمل حق ہے، تیرا بکواس ہے. کیا کہو گے؟ ان کا عمل. تو کسی اہل باطل
کہ ایسے شبے سے، اس کو شبہات کہتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی، ایسے شبے سے حق کو چھوڑ دینا یا حق کو غلط کہہ دینا، تاجدار گولڑا جیسے عظیم رئیس الصالحین کے قول مبارک، مذہب اور عقیدے کو مرزائیت پروری کہہ دینا، یہ کسی جاہل بے شعور بندے کا کام ہے، ورنہ اہل دلالت اور اہل کفر کے ہزار شبہات ہوں، ان سے اہل حق نے کبھی اپنا حق نہیں چھوڑا۔ وہ کیا دلیل پیش کرے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے کافر لعنتی ہونے کے لیے وہی کافی ہے، بس اس کے بعد کیا سننا ہے اس سے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اگلے نے کہا دلیل پیش کر تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ گنجائش سمجھتا ہے۔ ضروریات دین میں گنجائش ہوتی ہے کیا؟ ضروریات دین ثابت ہونے کے لیے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے، اور برقرار رہنے کے لیے بھی دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو یہاں کسی کی کیا سمجھ؟ اگر وہ بھڑوا کتے کا بچہ یہ کہہ رہا ہے مرزا کہ جی ان سے تعبیر میں خطا ہو گئی تو مجھ سے بھی ہو گئی، تو میری نبوت میں فرق نہیں آتا، تو اس کا تو ظاہر جواب ہے کہ لعنت ہے تیرے اوپر، تعبیر فی الخطا کو دلیل بنا رہا ہے نبوت کی، خطا فی تعبیر کو، خطا فی تعبیر کو نبوت کی لاکھ لعنت ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ تو ہزاروں لوگ ہیں جن کو خطا فی تعبیر لگتی ہے، پھر تو سارے نبی پھر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کتے کا بچہ جب سرے سے تو سراپا باطل، نبوت کا دعویٰ تیرا باطل، بکواس، لعنت، تو تیری دلیل بھی اسی طرح کی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ہاں وہ سنو، ہمارے تاجدار گولڑا نے مرزائی سے کوئی نبوت کی دلیل نہیں مانگی تھی، توبہ 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 توبہ، اس کے تمام شیطانی شبہات کے پرخچے اڑائے، بس اس کو ہر صورت میں شیطان ثابت کیا۔ یہ تاجدار گولڑا کی محنت ہے، ورنہ امام اعظم کے قول کے خلاف ہمارے تاجدار گولڑا ہوتے؟ کیسے ممکن ہے وہ کہیں دلیل پیش کرو؟ میری بات نہیں سمجھی؟ اور میں تو عجیب، مولانا بتاؤ یار، ایک اتنا ادارے کا ایک صاحبزادہ ہے تو تتیمہ کو بولتا ہے تتمہ، اسی کلب میں کتاب ہے حقیقت البئی، اس کی کتاب کی اس کا تتمہ ہے، وہ لکھتا ہے میں اس بات کا خود فلاں کتاب ہے مرزے کی، اس کے تتمہ میں لکھتا ہے، یہ تتمہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ علم بھی تتمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تتموں سے بچائے۔ اور صاحبزادہ کے ساتھ ایک مناظر تشریف فرما تھا، انہوں نے نظم پڑھی سیدہ خاتون جنت کی منقبت، اس میں ایک شعر تھا، گرد قدم کے پاس سے گزری نہیں خطا، پوچھو ملائکہ سے عفت بطول۔ گردے قدم کے پاس سے گزری نہیں خطا، پوچھو ملائکہ سے عفت بطول بھی۔ ان کے حال سے جو کچھ معلوم ہے، ان کے نظریات سے، یہاں خطا سے مراد خطا اجتہادی، کیونکہ وہ اسی کے قائل ہیں کہ خطا اجتہاد، مناظرہ بھی اسی پر بول کہ خطا اجتہادی نہیں، بی پاک سے ممکن ہی نہیں، معصوم الخطا ہے۔ تو پہلے مصرے میں آپ کی تنظیم یہ بیان کی، اگلے میں دلیل دی، پوچھو ملائکہ سے عفت بطول۔ اور عفت جو ہے نا عورت کے لیے جب استعمال ہو تو اس کے کردار کے صاف ہونے کی دل کے لیے معنی میں بولا جاتا ہے، اس کے کردار، فلاں بی بی عفیفہ ہے، پاک دامنہ ہے، مطلب کیا؟ بد کردار نہیں۔ اسی وجہ سے تاج العروس میں ہے وامرأۃ عفیفۃ عفت الفرج، جب کہا کسی عورت کو کہ عفیفہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی عزت اور ناموس کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، بد کردار نہیں۔
دلیل اور دعوے میں اختلاف ہے. دعویٰ ہے بی بی پاک خطا اجتہادی سے پاک ہے، دلیل ہے بی بی پاک کا کردار پاک ہے. خطا اجتہادی کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، کردار کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. تو دعویٰ کچھ، یہ تو اس موقع پر ان کی پاک دامنی کو دلیل بنانا پرلے درجے کی جہالت، بلکہ ایسے موقع پر یہ سوء ادبی شمار ہوگا. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جید عالم دین، خالی نہیں، جید عالم دین، کسی صوفی کامل سے اعتقاد صحیح کیا ہو، پھر جا کر وہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، انبیاء علیہ السلام کی نعت اور صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی منقبت لکھنے کے قابل ہے، ورنہ نہیں. ہم نے تو یہی حال دیکھا. اگر ایسے لوگ جو خام ہیں، ان کو کہتے ہیں خام، علماء کے خام علم رکھنے والے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے 10 باتیں ٹھیک کی تو 1-2 باتیں ایسی چھوڑیں گے جو ٹھیک کا بھی بیڑا غرق کر دیں. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں فساد جاہل اس کی اصلاح سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ موذی اور خطرناک. اصلاح سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو اس کے فساد سے نقصان ہے. لیکن آگے سامعین بیٹھے ہوئے آشش کر رہے ہیں جیسے شیعوں کے مجمع میں نہیں بیٹھے ہوتے. ہاں، ذاکر جو مرضی کہے، چاہے سب کے خلاف جا رہی ہو، پھر بھی کہیں گے واہ 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 واہ، کہاں سے نکتا ہے، اوف اوف. سمجھ نہیں آ رہا. آج کل زیادہ ملنگ طبیعت لوگ ممبروں پر قابض ہیں، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو چاہے غیر ڈاکٹر ہو. منہ سے جو چھوڑتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی کیا کہیں. جب گلے مصیبت پڑتی ہے تو نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، شکر ہے اور ذات پاک کا حضرت صاحب کی برکت سے. غلط بات کرتے نہیں، اور جو بات کرتے ہیں اگر کوئی بیچارہ اس کے مقابلے میں آتا ہے، جب تک میدان سے اس کو بھگاتے نہیں، میدان چھوڑ کر ادھر ادھر لیت و لال کرتے رہنا یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا. میدان سے بھگا دینا مردوں کا کام ہوتا. ہم نے جس مسئلے کو چھیڑا میدان سے بھگا دیا. ہم میدان سے نہیں بھاگا. دنیا اگر سلام کرتی ہے، ہر مذہب فرقے والا سلام کرتا ہے، یار کمال ہے. سمجھ نہیں آئی کیا ہے کہ حضرت صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے اعتقاد کو صحیح کیا. اتنا صحیح کر لیا اللہ کے فضل سے کہ غلط کے قریب جاتے ہی نہیں، غلط بات کے قریب نہیں جاتے. ہمارا ضمیر ہی بول جاتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی تو یہ شعر اس کا غلط ہے. اہل سنت کے مذہب سے ہٹ کر شیعوں کے مذہب کے مطابق چلنے لگا، الٹا بی بی پاک کی بیعت بھی کر بیٹھا. تو بھائی یہ میں اپنے دوستوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ اور ایسے لوگوں کا حال دیکھو جو مقابلے میں دین کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل حق کے رد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے. بحمد اللہ تعالی ایسی کھچ ہمارا طالب علم نہیں مارے گا. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد.